ایسی ہوتی ہے جو اپنے والدین کے تاریخ مثال کو زندہ رکھتی ہے، ورنہ بہت سارے والدین کی تاریخ یوں بھلا دیتے ہیں کہ اس کے جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے بھائی بھائی لڑ جاتا ہے اور باپ کے تاریخ مثال بھلا دیتا ہے۔ مگر جب ہی اولاد ایسی ہوتی ہے جو اپنے باپ کی تاریخ کو زندہ رکھتا ہے، اس لیے قابل مبارکباد ہیں آپ چاروں بھائی جس نے اپنے باپ کے والد تاریخ مثال کو زندہ رہ کر کے بزم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بزم انعقاد کر کے پوری دنیا کو آپ دعوت دے رہے ہیں کہ جس طرح میرے باپ کا مجھ پر احسان ہے ویسے ہی تمہارے باپ کا بھی تم پر احسان ہوگا، تمہاری ماں کے بھی اتنے ہی احسان ہوں گے، اس لیے تم بھی اپنے ماں باپ کی تاریخ کو زندہ رکھو، اس لیے کہ جو والدین کی تاریخ کو زندہ رکھتا ہے وہ قوم بھی زندہ رہتی ہے، وہ بچے بھی زندہ رکھتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے احسانات کو بھلا دیتا ہے رب اس پر اپنے سپرد کی خاک کو عطا۔ سمجھ میں آئی؟ جو ماں باپ کے احسانات یہاں 10 روپے چل جائے گا، اس اوپر نہیں چل جائے گا، چلتا ہے یہاں 10 روپے چلتا ہے، قطرہ دیا 5 روپے لے گا، ٹھیک ہے؟ یہ کیا مطلب ہے یار 10 روپے لے گاؤ گے، 10 بناؤ گے تو ایک کھڑا ہوگا، اس کے بعد ایک کھڑا ہوگا تو سب لے جاؤ گے ایک رکھ دو گے، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس لیے بس 10 روپے لے کر نہیں آئے گا، محمد آؤ بیٹھو ہو، اسے سب کو ایک ہی سب میں مت کھڑا کرو، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے احسانات بھلا دیتا ہے رب اسے بھلا دیتا ہے، بول دو سبحان اللہ۔ تو اگر رب کے بھول جانے سے نہ تمہیں کہیں راستہ مل سکتا ہے، نہ صراط مستقیم کا پتہ مل سکتا ہے، نہ ہدایت کا نور تم پر چمک سکتا ہے، نہ سینے میں عشق مصطفیٰ جاگزی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اگر والدین کے اطاعت و فرما بردار اگر تم بیٹا بن جاؤ گے تو مصطفیٰ کی عطا بھی ہو جائے گا، رب کا فضل بھی تم پر ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں تاریخ کے پڑھنے بتاتے ہیں، تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ کعبے کی چمک تو ہے الحمدللہ، کعبے کی عظمت اپنی جگہ پہ ہے، کعبے کی عظمت سے کسی کو انکار نہیں ہے، مگر ایک کعبہ تو کس کی عظمت پہ نثار ہوتا ہے، ایک کعبہ کس کے تقدس کا تم احترام کرتا ہے۔ تو کعبے نے برجستہ یہ جواب دیا تھا کہ جس کے دل میں تقدس والدین ہوتے ہیں اس کی اطاعت کے لیے کعبہ اس کے تقدس کے لیے احترام۔ زیدان ملت اسلامیہ اس سے یہ پتا چلا ہے کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری صرف چھوٹی سی نعمت نہیں ہے، بلکہ جہاد کرو، لڑو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، سجدے کرو، رکوع کرو، تلاوتیں کرو، خیرات کرو، صدقہ کرو، تو رب نے جنت کا ٹھکانہ نہ بتایا ہے مگر والدین کی اطاعت و فرما برداری میں کہا اس کے قدموں کے نیچے خدا کی جنت ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرات مجھے کہنا یہ ہے کہ رب کی اطاعت و فرما برداری ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا راستہ ہے، ایک ایسا سلیقہ زندگی ہے، مگر بلند آواز سے ایک بار کہیے یا رسول اللہ۔ سیٹنگ مائک سے بڑھیا نہیں رکھے گا، آواز بہت کھینچ رہا ہے، کیا آپ ایسا کرتے رہتے ہیں؟ دروشی پڑھیے جور سے، اللہ صلی اللہ علیہ حبیب نغمہ نے کیا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ دائمہ علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری بہت بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ خانہ کعبہ کے تقدس اپنی جگہ، اس کی عظمت اپنی جگہ ہے، مگر خانہ کعبہ کو کون پوچھا تھا؟ رابعہ بصریہ پوچھا تھا، اے خانہ کعبہ تیرے تقدس کو دنیا سلام کرتی ہے، اے خانہ کعبہ تیری عظمت کو دنیا سلام کرتی ہے، ایک خانہ کعبہ تیری عظمت کو دنیا سلام کرتی ہے، مگر ایک کعبہ تو اپنے تقدس تو بتا، ایک کعبہ تو اپنی عظمت تو بتا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ کعبہ نے اپنے عظمت کا خطبہ یوں پڑھا تھا، کعبہ نے اپنی عظمت کا خطبہ یوں پڑھا تھا، اس لیے کعبہ کا جو عظمتی خطبہ تھا وہ سنو کہ چھت میں بیٹا عبد القادر ہو، ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، بیٹا مچل جائے اور ماں کی آنچل جو ہی بلند ہوتا ہے کعبہ وہاں ہوتا ہے، بیٹا عبد القادر کے گھر کعبہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ماں کی تقدس ہی کا تو صدقہ تھا، ماں نمازی ہو تب جنتی، یہ تصور نہیں کرنا، ورنہ عالم بھی ہوگے تو برباد ہو جاؤ گے۔ ماں جاہل بھی ہے تب بھی بیٹے کے لیے جنت ہے، بول دو بول دو بول دو بول دو سبحان اللہ۔
اس لیے جناب نظام الدین صاحب سے میری گزارش ہے اس چکر میں نہ رہے کہ خالی دھان کا بولا یہاں سے وہاں تک کے لگا کے رکھے رہے ایک وقت مسجد میں نہ جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. اس کے مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں آپ اپنی ماں اور اپنے باپ کی تاریخ ولادت، تاریخ ولایت یا تاریخ وصال مناتے ہیں، ان تمام تاریخوں کے ساتھ بھی والدین کی کتاب فرما برداری کرنے کا جو حق ہے وہ یہی ہے کہ ماں کی دعائیں تیرے ساتھ، باپ کی اطاعت تیرے ساتھ، باپ کی شفقت تیرے ساتھ. جب سب تیرے ساتھ ہو تو تم رب کے ساتھ تو ہو جانا چاہیے. تم رب کے لیے بھی تو سجدہ کرنی چاہیے. مسجدیں سب کو ہی بناتا ہے مگر مسجد سب کو ہی آباد نہیں کرتا ہے. آباد کرنے کے لیے بہار سے ان کو لائے ہیں، آباد رکھنے کے لیے بہار سے لائے ہیں. ملوا ٹرن چراغ جلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اگر کسی کو سپرد کر دیا جاتا ہے تو ماں زندگی کے ماں حسن پہ کبھی ہم غور نہیں کر پاتے ہیں. اس کے نشے و فراز پہ غور نہیں کرتے ہیں. اس کی زندگی کے ان اصول پہ بھی ہم غور نہیں کرتے ہیں. حالات یہ ہوتا ہے فلاں وقت کی اذان وہ دے دے، فلاں وقت کی اذان وہ دے دے، فلاں وقت کی اذان وہ دے دے. اے ملوا ٹھاڑ کے مسلمانوں، یہ ملوا ٹھاڑ کی مسجد ہے اور ملوا ٹھاڑ کی مسجد اگر اچھی نہ ہوگی تو امام کی بدنامی نہیں بلکہ ملوا ٹھاڑ کی بدنامی ہوتی ہے. اور اگر یہ مسجد ویران ہو جائے تو یہ کسی دوسرے جگہ کی محتاجی نہیں ہوگی، دوسرے گاؤں کے بدنامی نہ ہوگی بلکہ ملوا ٹھاڑ کی یہ بدنامی ہوگی. تو اے مسلمانوں، ارے آباد رکھنے کے لیے ملوا ٹھاڑ کے مسلمانوں کا ہونا ضروری ہے. یہ اور بات ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، قائد میرا وہی بنتا ہے، سالار میرا وہی بنتا ہے، عظمت کے تقدس کا احترام کرنے والا وہی ہوتا ہے جو بے نوازی بھی ہوتا ہے، مسجدوں کے بغل میں کھڑ رکھ کر کے گالیوں کا مجاز حال بھی بناتا ہے، وہ گالیاں بھی بکا کرتا ہے. آج اس کی سروں پہ تقدس رکھ دیا جاتا ہے، اس کے سروں پہ عظمت رکھ دیا جاتا ہے. یہ قسمت کے ہی مارے ہیں، یہ قسمت ہی کے مارے ہوتے ہیں کہ ایسے انسان کے سروں پر باندھ دیا جاتا ہے. شراب خوروں کی اڈے آباد کرنے کے لیے ویسے ہی لوگ جایا کرتے ہیں، جوا خوروں کی آبادیوں کو آباد کرنے کے لیے ایسے ہی لوگ جایا کرتے ہیں. ان تمام لوگوں کی شرکتی زندگی میں عیش و عشرت کے ترانے پڑھنے والے وہی ہوتے ہیں. ایک جب بے نمازی کی باری آتی ہے، ایک اچھے نمازی کی باری آتی ہے، ایک ذی استعداد کی باری آتی ہے، ایک معمار کی باری آتی ہے تو وہ رب کعبہ کی بارگاہ میں تقدس کے بھیک مانگتا ہے. اے پروردگار، تیری بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں بادشاہ بھی فقیر ہو کر کے آیا ہے، جہاں امیر بھی فقیر ہو کر کے آیا ہے، جہاں بڑے بڑے رستم بھی فقیر ہو کر کے آیا ہے. جب ہاتھ میں باندھا ہے تو اجازت ہے کہ چوٹی نہ ہٹاؤ، اجازت ہے کہ مچھر نہ مارو. تمام رستم زمانہ کو، تمام بہادر سلطنت کو ایسی جگہوں پہ جب لا کے کھڑا کرتا ہے، ایک رب کعبہ کی بارگاہوں میں ایک بے نیاز کے طرح کھڑا ہو جاتا ہے. اے رب تو ہی سب سے بڑا ہے، اے رب تو ہی سب سے بڑا ہے، اے رب تو ہی مالدار ہے، اے رب تو ہی عطا کرنے والا ہے، اے رب تو ہی دانا دینے والا ہے، اے رب تو ہی زندگی دینے والا ہے. اب تیرے سامنے میں گناہوں کا بوجھ لے کے کھڑا ہو چکا ہو، تیرے سامنے ناکامیوں کا بوجھ لے کر کے کھڑا ہو گیا ہو. میں جب سجدے میں جاؤں گا تو ناکامیوں اور گناہوں کے بوجھ گر جاتے ہیں، اور جب میں باہر نکلتے ہیں تو ماں کی دعاؤں کے تقدس سے، نماز کے احترام کے وجاہی سے، مصطفیٰ کی دعائیں اصلیہ کی بنیاد پہ وہی بچہ کامیاب ہوتا ہے. مگر مشیت ازدی کا تقدس یوں ہوتا ہے، مشیت کا غلبہ یہ ہوتا ہے کہ رب پھر بھی اسے آزمانے کے لیے بازار پہ کھڑا کرے. حضرات، زندگی کے انہی لمحات کے تصورات میں کبھی کلیجہ کو انسان پنپا دیتا ہے. سبحان اللہ، آتے رہیے گا. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد اماد الجود والکرم علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شراب خانوں کی آبادیاں آج وہی لوگ آباد کرتے ہیں. مسجد میں نماز ہوگی تو چند لوگ، دو تین لوگ ہوتے ہیں. مگر میرے دوستوں بزرگوں، کہیں ڈرامے کے محفل سما ہو، کہیں رقص و سرور کے لیے کمر کسی کی ہل رہی ہو، تو میرے ملوا ٹاڑ ہی کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسلمان جس بڈھے کے منہ میں دانت رہے گا وہ بھی لاٹھی پکڑ کے پہنچتا ہے. جوان تو پوچھو ہی نہیں، بڈھے بھی وہاں پہنچتے ہیں. آخر کیوں؟
नफ्सी तजस्सुस के इतने मतवाले हो, नफ्सी खिजा के इतने दीवाने हो। कब्र की उस भयानक वादी को याद करो, कब्र की उस भयानक तारीकी को याद करो कि अंधेरा घर होगा। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, कसम खुदा की, अंधेरा घर है, अकेली जान है, दम घुटता है, दिल उकताता है। अंधेरा घर है, अकेली जान है, दम घुटता है, दिल उकताता है। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। अंधेरा घर है, अकेली जान है, दम घुटता है, दिल उकताता है। ये शेर ने तसव्वुर दिया, ये शेर ने पहर पैदा कर दिया, ये शेर ने ज़हन को मुतसलसल नहीं, ज़हन को जगा दिया है। अंधेरा घर है ये भी देखेंगे, अकेली जान है ये भी देखेंगे, दम घुटता है, दिल उकताता है। तो जिंदगी होगी तभी न तसव्वुर होगा, जिंदगी होगी तभी न ये तसव्वुर होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो कब्र में सुला देने के बाद वो जिंदगी है, वहाँ जब आँख खुलेगी तो कोई रोशनी नजर नहीं आएगी, तारीकी ही तारीख घर होंगे, कोई रोशनदान नहीं होगा, कोई चिराग नहीं जल रहा होगा। ऐसे आलम में तुम किसको पुकारोगे? वैसे ही समेती को पुकारोगे, वैसे ही आवारा बादलों को तुम पुकारोगे, वैसे ही आवारा गर्दिशों को तुम पुकारोगे, लोफड़ों का बाजार आबाद करने वालों को तुम पुकारोगे, शराब खोरों की भट्टियां चलाने वालों को तुम पुकारोगे। खुदा की कसम अगर किसी को पुकारोगे तो वो जात मोहम्मद रसूलुल्लाह की है, वो जात औलाद मुस्तफा की है, वो जात सरकार गौसुल वाला की है। तभी तो आला हज़रत सरकार ने फरमाया है, चोर सही, बद सही, मुजरिमो नाकारा सही है, जैसा ही सही है तो करीमा तेरा है, जैसा ही सही है तो करीमा तेरा। जब उस अंधेरे घर का तसव्वुर, जब मेरे जज्बात हिचकोले खाने लगेंगे, तसव्वुर से जब मेरी रूह कांप जाएगी, तो रात की तन्हाई हमें डसने लगेगी, रात की तारीकी मुझे बेकरार करने लगेगी। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ए मलुआ ठाड़ के मुसलमानों, और खास करके नियाज़ और निज़ाम और साहिल रज़ा कादरी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने वालिदैन की बरसी मना रहे हैं, सालाना प्रोग्राम मना रहे हैं। कल आपके बाप इसी गलियों में चला करते थे, जब आपका बचपना था तो उंगलियां पकड़ करके चला करते होंगे, उंगलियां पकड़ करके चल रहे थे। जिस वक्त सड़कों में आपको चलने का शऊर न था, जिस वक्त जमीन पे आप गिर रहे थे, उस वक्त उठाने के लिए मोहल्ले का कोई दूसरा नहीं आया था, मोहल्ले के किसी दूसरे बाप नहीं आया था, बल्कि गलियों में चलाने के लिए मुझे अपने बाप ही की उंगली मिली थी, मुझे बाप ही ने सहारा दिया था। आज वो बाप इस दुनिया से जा चुका है, आज वो बाप दुनिया में ना रहा। आप अपने बचपने को याद कर लो, जिस वक्त तुम जमीन पर चलने की ताकत नहीं रखता था, वो लम्हा तुम याद कर लो जिसे तुम्हें शऊर ना थी, तुम पेशाब सड़कों पे किया करता था, जिस वक्त तुम पेशाब अपने पैंट में कर दिया करता था, उस जमाने को तुम याद करो। और वो अपनी तुम माँ को भी याद कर लो, उस बचपने की जिंदगी को याद कर लो। उस तुम्हारे बाप ने तुम्हें सहारा दिया था, उस तुम्हारी माँ ने अपनी आंचलों में सोलाना तसव्वुर किया था। ये ज़हन कहाँ से मिलता है, ये तसव्वुर कहाँ से मिलता है? जिस तुझे बचपना तुम्हें लगड़ा रहा था, जिस तुम्हारा बचपना गिर रहा था, जिस तुम्हारा बचपना गलियों में चलने के काबिल न थी, उस औलाद को सहारा उसके बाप ने दिया था। और जिस बाप पे सहारा जब बूढ़े बनता है, उसी को मुतालबा करता है, ये बेटा जब तुम चलने के काबिल न था, ए बेटा जब तुम चलने की ताकत नहीं रखता था, उस समय तुझे चलाता था, आज मैं चलने का काबिल नहीं हूँ, आज तू मुझे चला दे, आज तू मुझे लाठी दे दे, आज तू मुझे सहारा दे दे। मगर बीवियों की मोहब्बतों में हम अपने माँ की मोहब्बत को त्याग दिया है, अपने बाप को दरवाजे से भी मैंने बाहर किया है, बाप की अजमत का भी खिलवाड़ किया है, बाप के तहद्दुस का इनकार किया है। इतनी बीवी की वो जुल्फ में, अपने जुल्फ के छिपोड़ों में इतने पागल हो गए हैं कि माँ की अजमत को भुला दिया, माँ की बुलंदियों को भुला दिया, बाप की शफ़क़तों को भी हमने भुला दिया, बाप के प्यार को भी हमने भुला दिया है। अगर तुम अपने माँ बाप के प्यार और मोहब्बत को भुला दोगे तो रब तुम्हें भुला देगा, और जब रब भुला देगा तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम में होगा, तुम्हारा ठिकाना कहीं और नहीं होगा।